اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ سورہ ہجر کی آیات الکتاب ہے اور روشن قرآن کی کتاب۔ سورہ ہجر کی آیات کتاب کی آیات ہے اور روشن قرآن کی آیات ہے۔ ربما یود الذین کفروا، بہت زیادہ چاہیں گے کافر لوگ، لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے، ذرہم، ان کو چھوڑیے، یاکلوا، خوب کھائیں، ویتمتعوا، عیش اٹھائیں، ویلہم الامل، اس کو غفلت میں ڈال دے امید، فسوف یعلمون، عن قریب وہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ، نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو، الا ولہا کتاب معلوم، مگر یہ کہ اس کے لیے نوشتہ مقرر وقت تھا، وَإِلَّا وَلَهَا، مانا اس بستی کے لیے کتاب لکھی ہوئی بات تھی، معلوم تھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ما تسبق من امت اجلہا، نہیں سبقت کرے گی کوئی جماعت اپنے مقرر وقت کو، وما یستأخرون، نہ اس کو آنے کے بعد مؤخر ہو سکتی ہے، پیچھے ہو سکتی ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ الحجر، اور مکی سورت ہے۔ 99 آیات ہے۔ اور اس کا ماقبل کی صورت کے ساتھ یہ ربط ہے، سابقہ سورہ ابراہیم میں بھی قرآن کریم کا ذکر قرآن سے ہی شروع ہے، اور سورہ ہجر بھی قرآن ہی سے شروع، حروف مقطعات سے شروع ہے۔ سورہ ابراہیم میں بھی دلائل اور واقعات ذکر تھے، واقعات اور دلائل، اور سورہ ابراہیم کی آخر میں ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن بلاغت ہے لوگوں کے لیے، اور صداقت قرآن کا مضمون تھا۔ اس سورت کے شروع میں بھی صداقت قرآن، ابراہیم کے شروع میں قرآن کا ذکر، اس سورت کے شروع میں بھی قرآن کا ذکر، سورہ ابراہیم کے آخر میں ھذا بلاغ قرآن کا ذکر، اس سورت کے شروع میں بھی قرآن کا ذکر۔ باقی مضامین وہی چلیں گے مکی صورت میں، توحید، رسالت، قیامت، اور دلائل توحید اور دلائل رسالت، شبہات کا جواب۔ اچھا، اس صورت کا خاص امتیاز یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید، جو نبی علیہ السلام کا ممتاز معجزہ ہے، زندہ جاوید معجزہ ہے، قرآن کریم کی حفاظت کا ذکر ہوگا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تورات اور انجیل کو لوگوں کے حوالے کیا تھا، ان کے احبار اور رہبان کے، کہ وہ اس کی حفاظت کریں، وہ نہ کر سکے، انہوں نے خیانت کی، تحریف کی، تبدیل کی،
قرآن کریم چونکہ وہ کتاب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کامل مکمل کتاب ہے کہ جو رہتی دنیا قیامت تک ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے، اس کا باقی رہنا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور وہ مضمون اسی صورت میں ذکر ہوگا۔ تمام صورتوں میں یہ ممتاز صورت اس سے ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذکر اس صورت میں ہے، یہ امتیاز و صورت ہو گیا۔ الف لام را حروف مقطعات ہے، ترجمہ نہیں کرتے ہیں۔ تل کا اس میں اشارہ مشار نہیں، اسی سورہ ہجر کی آیات، یہ سورہ ہجر کی جو آیات ہے نا، آیات الکتاب، آیات من الکتاب ہے، سارے کتاب تو نہیں ہے، یعنی قرآن کی بعض آیات ہیں۔ آیات الکتاب اور قرآن مبین، یہ آیات قرآن مبین روشن کی قرآن کی، گویا کہ کتاب کی صفت قرآن مبین ذکر کی، مبین قرآن کی صفت ذکر کی، اور کتاب خود قرآن کا نام ہے، آگے قرآن بھی اس سے اشہر اور مشہور نام ہے۔ حاصل مانا ہوگا کہ جی یہ جو ہے سورہ ہجر کی، یہ کتاب کی اور قرآن روشن قرآن کی آیات ہے، مبین ہے، مبین، مبین کس کو؟ حق اور باطل کو واضح کرنے والا، اور توحید و شرک کو، حلال و حرام کو، ٹھیک ہے جی، واضح کرنے والی روشن آیات۔ مشرکین نے اس جہان میں، اس دنیا میں قرآن کو نہیں مانا ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بہت افسوس کریں گے، کاش ہم دنیا میں اس روشن کتاب کو، روشن قرآن کو مان لیتے، ہم ایمان لے آتے ہیں، لیکن اس وقت یہ تمنا کام نہیں دے گا۔ ربما یود الذین کفروا، ربما تقلیل کے لیے بھی آتا ہے، ربما تکثیر کے لیے بھی آتا ہے۔ سنو ابھی، اگر تقلیل والا معنی ہو تو ترجمہ ہوگا بہت کم چاہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں کہ کاش ہم مسلمان ہوں، تو بہت کم کیسے چاہو، تو زیادہ چاہیں گے، حسرت ہوگی ان کے دل میں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں تقلیل والا معنی ہو تو اپنے عذاب میں ایسے لگیں گے کہ دوسرے تمنا کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوگا، اس لیے بہت کم تمنا کریں۔ مفسرین ہے نا، بال کی کھال نکالتے ہیں، اور بعض نے کہا ربا تکثیر کے لیے، تو تکثیر کے لیے معنی ہے ہوگا کہ ربما معنی کثرت سے، بہت زیادہ، بسیار۔ یود الذین کفروا، چاہیں گے کافر لوگ، لو کانوا مسلمین، کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے تو اس عذاب سے بچ جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ ذرہم، ان کو چھوڑیے، مکی صورت ہے، جہاد کا حکم نہیں ہے، چھوڑے، کھائیں وہ اور نفع اٹھائیں۔ وَيُلْهِمُ الْعَمَلُ، اور اس کو جو ہے غفلت میں ڈال دے امید۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب مرتے وقت جو ہے ان کو پتہ چلے گا کہ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارٌ، یعنی قریب جان لیں گے کہ گھوڑے پر سوار ہے یا گدھے پر سوار ہے، حقیقت کھل جائے گی۔ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی، تو قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی، ان قریب ان کو معلوم ہوگا۔ کیوں مہلت دیا گیا ایسے بدمعاشوں کو؟ سوال کا جواب ہے کہ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ،
مقرر وقت ہوتا ہے، جلدی ہلاک سے نہیں کہ ہر ایک قوم جماعت کے لیے سزا و جزا کے لیے مقرر وقت ہے، اور اس وقت سے پہلے ان کو سزا نہیں ملے گی، اور وقت آئے گا تو تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ کیا ضابطہ ہو گیا جی؟ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجرمین کے بارے میں سزا و جزا کے لیے دستور ہے کہ ان کے لیے مقرر وقت ہے، وقت سے پہلے سزا نہیں ملے گی، وقت جب آ جائے تو سزا نہیں ٹلے گی۔ یہ معنی ہے ما ہلکنا من قریتنا، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کوئی بستی الا ولہا، مگر اس بستی کے لیے کتاب معلوم، لکھا ہوا کتاب اور نوشتہ تھا، معلوم مطلب یہ ہے ان کے لیے وقت لکھ کر کے چھوڑ دیا تھا، اور اس سے پہلے عذاب نہیں آ سکتا ہے، تاخیر بھی نہیں ہو سکتا۔ ما تسبق من امتنا، اب من کو ہٹاؤ، فائل بناؤ، نہیں سبقت کرے گی کوئی جماعت اجلہا، اپنے اجل سے پہلے اس پر عذاب نہیں آ سکتا، وما یستاخرون، اور نہ عذاب آنے کے بعد تاخیر ہو سکتا ہے۔ آپ ہی بن سے سمجھ رہے ہو جی؟ کفار کے احوال تو یہ ہے کہ ذرہم یاکلوا ویلہہم العمل، امید اور عمل ان کو غفلت میں چھوڑ دے، ان کو چھوڑے ذرا۔ اب ان کے اقوال، ناجائز اقوال دیکھو، وقالو، کہتے ہیں یا ایھا الذی، اے وہ آدمی شخص، نزل علیہ الذکر، جس پر جو ہے ذکر نازل ہو گیا قرآن، اے وہ آدمی انک لمجنون، بے شک تو مجنون ہے، تیرے پر جنون ہے، جنون۔ آپ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتے ہیں تو تھوڑے سے ایک غنودگی سی طاری ہوتی ہے، تو گویا جو مجنون کہا گیا تو اس غنودگی کو جو ہے انہوں نے کیا کہا، انک لمجنون، تیرے اوپر جنون کیا گیا ہے۔ مجنون پر اتنا جو ہے عمدہ کلام، جو کہ سارے کتابوں کا خلاصہ اور جامع ہوتا ہے، مجنون پر نازل ہوتا ہے، حاشا و کلا۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں لو ما تاتینا بالملائک، کیوں نہیں لے آتا ہے ہمارے پاس ملائک، لو ما تاتینا، لولا لو ما، کیوں نہیں لے آتا ہے ہمارے پاس ملائک کو لے کر کے، جو تمہارے صدق کی گواہی دے دے، ان کنت من الصادقین، اگر سچوں میں سے۔ جواب مل گیا کہ بھائی وما ننزل الملائکہ، اور نہیں ہم ملائک اتارتے الا بالحق، برائے فیصلہ کے لیے، تباہ کرنے کے لیے۔ مطالبہ جو کرے گا کہ ملائک کیوں نہیں آتا ہے، تو ایسے مطالبے کے جواب میں ہم ملائک نہیں اتارتے مگر یہ کہ ہلاک کرنے کے لیے۔ سمجھ میں گئے جی؟ اور وما کانوا اذا منذرین، اس وقت ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انہوں نے کہا کہ نزل علیہ الذکر انک لمجنون، مجنون ہے، مجنون، آپ کے جو خیالات، آپ کی باتیں ہیں، مجنون کی بھیڑ ہے، مجنون کی آواگوئی ہے، استغفر اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، صلو توبہ۔ فرمایا نہیں، مجنون کی باتیں کہاں سے ہوگی، کہ انا نحن، بے شک ہم نے، نزلنا الذکر، کم کر کے قرآن نازل کیا ہے، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب قلم کاپی کو حرکت دے دو، پہلے عقیدہ لکھو، پھر فریق مخالف لکھو،
ان کا عقیدہ لکھو، پھر دلائل اپنے لکھو، ان کے لکھو، مضمون تھوڑا سا آپ کا بن جائے گا۔ پہلا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ قرآن کریم جس کو ذکر کہا گیا یہاں، وہی ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں اسی طرح سے لکھا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اول سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو الف بقرہ، پھر آگے والناس تک، اسی طرح لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایک زیر زبر، ایک جملے کی کمی زیادتی نہیں ہوئی ہے، اور ذاتی کمی ماننے والا آدمی، عقیدہ ہے ہمارا، کافر دائرہ اسلام سے خارج، کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے۔ تحریف قرآن کا قائل آدمی کوئی بھی ہو، وہ کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے؟ رافضیوں کے کئی فرقے ہیں، رافضیوں کے، اہل تشیع کے، اس میں سے ایک فرقہ ہے امامیہ۔ امامیہ کے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن من و عن موجود ہے، کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، تعریف نہیں ہوئی ہے، لیکن جمہور اور اکثر امامیہ اس بات پر قائل ہے کہ قرآن کریم میں تحریف ہو گئی ہے۔ کس نے کیا تحریف؟ خلفاء ثلاثہ کی طرف تحریف کی نسبت کرتے ہیں، خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تحریف کی نسبت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الم نشرح لک صدرک وجعلنا علیا صہرک، یہ تھا۔ بعد میں جو ہے خلفاء نے اس کو علی کی فضیلت، دامادیت جو ہے ثابت ہوتی تھی، تو اس کو حذف کر دیا، تحریف کر دیا۔ الم نشرح لک صدرک وجعلنا علیا صہرک، آپ کا داماد بنایا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اسی طرح سے سورہ احزاب کے بڑے ایک حصے کو کہتے ہیں کہ حذف کر دیا۔ دعوی سمجھ میں آ گیا جی؟ دونوں دعوے جی۔ اب پہلے ہمارے دلائل لکھو یار، خدا کے بندے، ہم کیوں ان کے دلائل پہلے ذکر کریں؟ پہلے ہمارے دلائل۔ قرآن کریم محفوظ ہے، عقلی دلائل سے۔ عقلی دلائل میں کئی وجوہ ذکر کیا۔ نمبر ایک، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو اسلام قبول کرتا، اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً قرآن شروع کیا جاتا۔ بناء علی ذالک ہزاروں حافظ ہو گئے۔ باقی کسی کتاب کے اس طرح سے یاداشی نہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً قرآن کریم کا، تو اس لحاظ سے ہزاروں حافظ ہو گئے، بلکہ لاکھوں۔ نمبر دو، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک سارے قاریوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ مشرق میں بھی وہی صورتیں، ترتیب، وہی الفاظ، وہی زیر زبر پڑھتے ہیں، اور مغرب میں بھی وہی۔
سب کا یہ اتفاق بتا رہا ہے کہ کوئی تحریف نہیں ہوئی. لاکھوں تفاسیر قرآن کریم کی لکھی گئی ہے. شیخ بدوری کے زمانے تک 100,000 تفاسیر ہے، 2 لاکھ تفاسیر. ابھی تو اس سے بھی زیادہ، 3 لاکھ سے بھی زیادہ شاید ہو گئی. ہر ہفتہ، ہر مہینہ اور سال گزرتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کوئی لکھتا ہے دنیا میں، اور زیر زبر کبھی نہیں ہے. مشرق سے مغرب تک یہی ہے. سمجھ میں گئے؟ یہ عقلی طور پر جو ہے دلیل ہے کہ کوئی تحریف نہیں ہوئی. ہزارہا لوگوں نے نبی اسلام کے زمانے قرآن یاد کیا اور اب تک یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، طبقاً بعد طبقن، کوئی ایک جملے میں جو ہے آگے فرق نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی تحریف نہیں ہوئی. نقلی دلیل، آیات آپ کے سامنے ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن اور حدیث سے کوئی آیت دکھاؤ تم کہ قرآن کی تحریف ہوئی ہے. ہم تو قرآن کی حفاظت قرآن سے دکھا رہے ہیں. رافضیوں پر الزامی جوابات. تمہارے سارے ائمہ جو ہے، تمہارے سارے ائمہ جو امام رافضیوں کے ہیں، اگر تحریف ہوئی ہے تو تمہارے سارے ائمہ اسی قرآن کو اپنے نمازوں میں کیوں پڑھتے تھے؟ نماز تو پڑھتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھ کر کی نماز ادا ہوتی ہے. تحریف ہے تو اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ وجہ نمبر 1. وجہ نمبر 2، اسی قرآن کو اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے اور اب بھی پڑھاتے. کوئی اور قرآن نہیں ان کے پاس. تحریف ہے تو کیوں پڑھاتے؟ وجہ نمبر 3، اپنے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے اسی کو پڑھتے ہیں ثواب پہنچانے کے. تحریف ہے تو پھر تو ایصال ثواب کیا معنی؟ جنبی، حائضہ قرآن کو مس نہیں کر سکتی. شیوں کیا یہی ہے کہ اسی قرآن کو جنوبی اور حائضہ مس ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو اگر یہ محرف ہے اور قرآن نہیں ہے تو پھر یہ حکم کیوں؟ جواب دے دو تم.
ٹھیک ہے، دلائل ہے یا نہیں؟ چلو 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 رافضیوں سے آخری ایٹم بم سوال ہے کہ دنیا میں جتنے بھی تفاسیر رافضیوں کے ہیں، ذرا تم بتاؤ کہ قرآن کے علاوہ اس کا متن ہو، جو تفسیر ہے اس کا متن کیا ہے؟ یہی قرآن من وعن، تعریف ہے تو کوئی اور لے ہو قرآن۔ ملا صادق علامہ جو ہے تبریسی صاحب تبریسی جو ہے، اسی طرح سے حسن عسکری وغیرہ، انہوں نے جو تفسیریں لکھی ہے اسی قرآن کی لکھی، بلکہ بعض نے تصریح کیا ہے کہ ہمارا دین و ایمان ہے کہ ایک لفظ کی تحریف ہوئی، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن ہے جمع کیا ہوا، یہی اصلی ہے، اس کی تحریف کا قائل ہونے والا کافر ہے۔ یہ کس نے فتویٰ لگایا بتاؤ جی؟ تمہارے خود مولویوں نے۔ لیکن یہ یاد کرو کہ امامیہ میں بعض لوگ ہیں، سب نہیں ہیں، سب کا تو پہلے ہم نے لکھ دیا کہ اکثریت اسی کے قائل، تعریف کے قائل۔ کتنے دلائل قائم ہو گئے تھے بتاؤ جی؟ الزامی کہ اہل بیت اسی قرآن کو پڑھتے تھے، اہل بیت اور ائمہ جو ہے اسی قرآن کے اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے، ثواب کماتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح سے ایصال ثواب اسی سے کرتے تھے، اسی طرح نماز میں یہ پڑھتے تھے، اسی طرح سے مس مصحف یعنی قرآن کو ہاتھ، اسی قرآن کو ہاتھ میں لگاتے، اور اسی طرح سے تمام تفاسیر اسی کی تفسیر۔ کوئی دکھاؤ کوئی اپنے تفسیر کی جو اصل تمہارا قرآن ہے اس کی تفسیر کو دکھاؤ، نہیں ہے تو تسلیم کرو، سینہ زوری کیوں کرتے ہو؟ سمجھ رہے ہو جی؟ اچھا جی، رافضی تحریف کے قائل ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس آیت کا کیا جواب دیا؟ اس کے دو جوابات دیے ہم نے۔ جواب کیا یا وگوئی ہے فضول۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، لوح محفوظ میں ہم حفاظت کرنے والے۔ جواب نمبر 2، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کرنے والے ہیں امام غار کے پاس، امام غائب کے پاس، جو غار سر من رعا میں چھپا ہوا ہے، اس کے پاس ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے؟ دو جواب دے دیا۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ جی اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ بات آپ کی، جواب آپ کا ٹھیک نہیں ہے چند وجوہ سے۔ پہلے شق کو لے لو کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فِي اللَّوْحِ محفوظ، اس لیے نہیں ہے کہ لوح محفوظ میں حفاظت تو تورات انجیل کی بھی ہے یا نہیں ہے، یا وہاں کوئی جا کر لوح محفوظ میں تبدیل کر سکتا ہے؟ پھر تو قرآن کی کوئی خصوصیت نہیں رہی کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن کو محفوظ حفاظت کرنے والے ہیں۔ فی لوح محفوظ تم کہتے ہو، تو لوح محفوظ میں تو تورات بھی محفوظ ہے، لکھی ہوئی ہے تورات،
کوئی تبدیل نہیں ہے، وہ دنیا میں جو تورات ہے اس کی تبدیل ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ حفاظت دوسری وجہ، حفاظت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں تبدیلی ہو، تحریف ہونے کا امکان ہو، اور وہ دنیا میں ہے، لوح محفوظ میں نہیں ہے۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظٌ، حفاظت وہاں ہوگی جہاں احتمال ہو، لوح محفوظ میں کوئی احتمال نہیں ہے وہاں تحریف کا، اس لیے مراد لینے کی ضرورت نہیں ہو۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظٌ، ٹھیک ہے جی؟ اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظٌ، آپ کہتے ہیں کہ فی امام کے اوپر جو کہ کہا یہ غار سر من رعا میں ہم حفاظت کر دیں والے، ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ غار میں جا کر چوروں نے وہاں سے نکال دیا ہو، تعریف کیا ہو، نہیں سمجھ میں آ جائے۔ غار سر من رعا کے پاس جو ہے 1500 سال گزر گئے، 15ویں صدی جاری ہے، پھر کیا فائدہ ہوگا بتاؤ اس حفاظت کا، کہ 1500 سال سے ہمارے سامنے نہیں ہے قرآن، لوگ گمراہی میں ہے اور قرآن چھپایا ہوا ہے کدھر جی؟ غار کے اندر۔ عجیب منطق ہے، اس منطق کی کوئی تک اور کوئی دانائی نہیں ہے کہ لوگ گمراہی میں ہوں اور قرآن کدھر ہے جی؟ غار میں چھپا۔ ہو سکتا ہے وہاں کوئی جا کر کے خلفائے ثلاثہ نے، جو رافضیوں کو ہم کہتے ہیں، وہاں سے نکال دیا ہو، نہیں سمجھ میں آئے جی؟ حاصل کرام یہ ہے کہ سارے من کلھا من خرافات ہے، کوئی دلیل ان کے پاس ٹھوس نہیں ہے جس کو جو ہے آدمی تسلیم کرے۔ عیسائیوں کے ساتھ مناظرے میں قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے مناظرہ ہوا، مکالمہ مباحثہ ہو گیا، مشہور ہے بات کی، کوئی اس پر بھی بحث ہوا ہے عیسائیوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ جو قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ذکر اتار دیا، اور تورات ذکر ہے یا نہیں بتاؤ؟ انجیل ذکر ہے، تورات ذکر ہے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظٌ کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں، تو حالانکہ ذکر تورات کو بھی شامل ہے، تو حفاظت قرآن کی ہے تو تورات کی بھی حفاظت ہے، محفوظ ہے۔ کیا جواب دیا بتاؤ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ؟ کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ ہمارا استدلال میرا ذکر سے نہیں ہے بیوقوف، نزلنا سے۔ نزلنا کس کو کہتے ہیں؟ کم کم ہو کر، اور تورات کم کم ہو کر نازل ہو گئی ہے، یا بتاؤ دفعتاً نازل ہو؟ سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ پیر ناصر الدین خاقوانی صاحب کہتے ہیں، پیر لوگ جو ہے بڑے چلتے پھرتے ہوتے، کہتے کسی باہر ملک میں گیا، کسی انگریز سے بات ہو، اس نے فوراً یہ سوال کر دیا کہ تورات انجیل محفوظ ہے؟ قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ذکر تورات بھی ہے۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ تورات کم کم ہو کر نازل ہوئے یا مکمل؟ اس نے کہا مکمل نازل ہوئے، ایک دفعہ۔ تو پھر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا ہمارا استدلال نزلنا سے۔ اس آدمی، اس انگریز نے کہا وہ آپ مولانا قاسم نانوتوی کے پھر مرید تو نہیں، آپ انہی جماعت میں سے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ جواب جو ہے اس نے دیا وہ کسی نے نہیں ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں چینوٹ میں یہ تقریر ہونے کیا، میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ انگریزوں کو ابھی بھی حضرت کے اور اسی طرح ہمارے علماء کے جوابات ہیں، اس کا وہ کوئی جواب نہیں لے سکتے۔ ذکر تو ہے تورات، ذکر یا ہر کتاب اللہ کی ذکر ہے، لیکن نزلنا سے استدلال ہے ہمارا، فعل سے استدلال ہے، آگے مفعول سے استدلال نہیں ہے۔
نزلنا کا معنی قرآن کی صفتیں کم کم کر کے ہم نے اتارا، اور یہ صفت کس کی ہے جی؟ کلام الہی کی، قرآن کی صفت، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، لقد ارسلنا من قبلک، تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پہلے تسلی پیغمبر کے لیے، رسولن کئی رسول، فی شیع الاولین، پہلوں کے گروہوں میں، وما یاتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر انہوں نے اس کے ساتھ استہزاء کیا، مذاق کیا، کذالک نسلکہ، اسی طرح سے ہم چلاتے ہیں اس استہزاء کو، فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں کے اندر داخل کرتے ہیں۔ نسلکو سلوک، مسلک، نسلکو چلنا، اور مسلک معنی چلنے کی جگہ، نسلکو ہم چلاتے ہیں، داخل کرتے ہیں، فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں، جیسے کفار مکہ ہے، دلوں میں ہم چلاتے ہیں یہ استہزاء، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، تاکہ وہ ایمان نہ لائے، یا کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین۔ اچھا جی، ہدایت بھی اگر ہم داخل کرنا چاہیں تو مجرمین کے دل میں، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ اچھا، لا یؤمنون بہ، تو پہلی والی بات جو ہے، ہم استہزاء چلاتے ہیں مجرمین کے دل میں، تو لا یؤمنون بہ، مجرمین ایمان نہیں لاتے ہیں قرآن پر، اور وقد خلت سنت الاولین، یہ دستور پہلوں سے چلا آ رہا ہے۔ اچھا جی، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، انہوں نے اوپر کہا کہ بھائی اوپر دیکھو، لَوْ مَا تَأْتِنَا بِالْمَلَائِكَةِ، کیوں ہمارے پاس ملائک نہیں لے آتے؟ فرمایا اس سے بھی بڑی بات میں کہہ دوں، اگر ہم آسمان کے دروازے کو کھول دیں ہم لوگ، علیہم ان کے اوپر، بابًا من السماء، اور فظلوا فیہ یعرجون، اس میں وہ چڑھنا شروع ہو جائے، اور اس میں چڑھتے رہے، اور چڑھتے رہے، تو پھر بھی کیا کہیں گے؟ لقالوا، کہیں گے کہ انما سکرت ابصارنا، ہمارے آنکھوں پر نشہ کیا گیا ہے، سکرت ابصارنا، ہماری نظر بندی کی گئی، ہمیں یقین نہیں آ رہا، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہمارے اوپر جو ہے سحر کیا گیا، وہ یہ کہیں گے۔ سمجھ لو جی، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا آسمان میں بروج، بروج کے دو معنی ہیں، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعے، بروج کا ایک معنی ہے، بروج ستاروں کے راستے، اور بروج خود ستارے، یہاں ستارے مراد ہے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اس کو ہم نے خوبصورت بنایا ناظرین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ان برجوں کو ہم نے محفوظ کیا ہے شیطان مردود سے، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر ہاں، وَحَفِظْنَاهَا، ان بروج کو ہم نے محفوظ کیا شیطان مردود سے، یعنی ان برجوں سے وحی الہی کی کوئی بات چوری کر کے نہیں لا سکتے، اگر کوئی ایک آدھی بات اگر لے آئے تو پھر اس کے پیچھے شہاب مبین جو ہے پیچھے لگاتے ہیں، فاتبہ پیچھے لگتا ہے اس کے پاس، شہاب مبین مانا شعلہ روشن، یا تو آسمان کی خلقت تھی اور آسمان کی ڈیکوریشن اور اس کی خوبصورتی کا ذکر، آگے اب زمین کا ذکر ہے، والارض مددناها، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے ڈال دیا اس میں مضبوط پہاڑ، زمین پیدا کیا کانپنے لگی، تو القینا فیہا رواسیا، بھاری بھرکم پہاڑ کو ہم نے کیل بنائے، وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اگایا ہم نے زمین میں ہر چیز مناسبہ، وجعلنا لکم فیہا معائشہ، اور ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں روزیاں، وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، مانا وَأَعِشْنَا
من لستم لہو برازقین، ہم نے ان حیوانات کو بھی عیش رزق دیا کہ لستم لہو برازقین، جس کو تم بظاہر سبب میں تم ان کو روزی نہیں دیتے ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، نہیں کوئی چیز مگر یہ ہمارے پاس اس کی خزانے ہیں، پانی کی خزانے ہیں، ہوا کے خزانے ہیں، پھل فروٹ کی خزانے، سب ہمارے پاس ہے، لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ، ہم نہیں اتارتے إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ پہلے ان کا مطالبہ تھا کہ ملائک کیوں نہیں آیا، تو ہمارے اتارنے کا اصول ضابطہ ہے کہ عذاب اتر جائے، ملائک آ جائے، خزانوں سے کوئی چیز آ جائے تو ایک مقدور اور محدود مقدار میں ہم اتارتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، خزانوں سے دیکھو ہوا کا ذکر ہے، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو، لواقعہ، بوجھل کرنے والی، بوجھ والی، بڑے بڑے بادلوں کو اٹھانے والی۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، ہم اتارتے ہیں آسمان سے، بادلوں سے، مان، پانی۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس ہم تمہیں پلاتے ہیں وہ پانی۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں تمہاری طاقت اس پانی کو جمع کرنے والے تم نہیں ہو۔ اسی طرح سے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، آخرت کی طرف کلام لوٹ گیا، اسی طرح سے ہم مارتے زندگی دیتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم وارث ہیں، سارے لوگ مریں گے، زمین مالک سارے ہم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے وسعت علمی، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں مستقدمین، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ، منکم، اور وَلَقَدْ، اور تحقیق، عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہم جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک تیرا پروردگار ان کو جمع کرے گا، مستقدمین اور مستأخرین کو۔ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والے ہے، ٹھیک ہے، مناسب بدلہ دے گا، اور عالم بجمیع اعمالہم، سارے اعمال کو جانتا ہے، اس لیے جو ہے ان کو اسی کے مطابق بدلہ دے گا۔ اب انسان کے خلقت کا ذکر کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور دیکھو پر آسمانوں کا ذکر تھا، زمینوں کا ذکر تھا، ہواؤں کا ذکر تھا، اب ان کے لیے جو خلیفہ آ رہا ہے اس کا ذکر ہے، انسان محترم کا۔ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من حمئ، گارے سے، مسنون، بدبودار، بجنے والی مٹی، کھنکھناتی مٹی، گارے سے، مسنون، بدبودار مٹی سے۔ والجان، اور جن کو ہم نے پیدا کیا، خلقناہ، اس کو پیدا کیا انسان سے پہلے، اصل ابو الجن ہے، من قبل، من نار السموم، آگ سے، سموم مانا لو والی آگ سے، گرم آگ سے، سموم یا مسام ہے، گرمی جو ہے بالوں کے جو سوراخ چھوٹے چھوٹے ہیں، مسام ہے، ان میں گرمی داخل ہو جاتی ہے، یعنی سخت گرم آگ سے پیدا کیا۔ سنو، یہ ہے مخلوق تین قسم کے اب ہو گئی، ایک جان ہو گیا، جان، دوسرا شیطانوں کا ابو ہو گیا، ایک جنات کا ابو ہو گیا، جنات کا ابو جو ہے جان ہے، شیطانوں کا ابا جان کون ہے جی؟ ابلیس ہے۔ انسانوں کا ابا کون ہے جی؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور جان جو جنات کا بڑا سربراہ ہے، باپ ہے، اس کو کس سے پیدا کیا؟ آگ کے۔ اگرچہ شیطان بھی جنات سے ہے، لیکن اس کے ساتھ خاص جو ہے کچھ احکام ہے شیطان کے ساتھ۔ وہ کیا احکام ہے جی؟ جنات مسلمان بھی ہوں گے، جس کا باپ جان ہے، جان، تو جنات مسلمان بھی ہے اور کافر بھی ہوں گے، مذکر بھی ہوں گے اور مؤنث بھی ہوں گے، اور مرتے بھی ہیں، اور نہیں بھی مرتے ہیں سارے جو ہے، ان کے لیے موت ہے ابھی بھی، سمجھ رہے ہو جی؟
شیطان جو ہے ان کا بڑا ابلیس ہے، سارے کافر ہیں، کوئی شیطان مسلمان نہیں ہے، کوئی شیطان نیک نہیں ہے۔ جنات تو جنت میں بھی جائیں گے، دوزخ میں بھی، ٹھیک ہے، اور شیطان سارے جہنم میں جائیں گے، اور شیطان سارے کافر ہیں۔ شیطان کے لیے موت نہیں ہے، فی الحال موت نہیں ہے۔ جب بڑے شیطان کے لیے نہیں ہے تو ان کے چھوٹے جو بچوں کو بھی نہیں ہے، سب اکٹھے مریں گے۔ کس وقت مریں گے بتاؤ جی؟ وقت معلوم کے پاس، جو نفخہ اولا ہے، اکثروں نے کہا نفخہ اولا ہے، اس وقت یہ شیطان جو ہے مریں گے، اس سے پہلے نہیں مریں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور کہا تیرے پروردگار نے ملائکہ، دیکھو جن کا ذکر ہو گیا، انسان کا ذکر ہو گیا خلقت کا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، کہا تیرے پروردگار نے ملائکہ کے لیے انی خالق بشرا، میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو، من صلصال، بجتی ہوئی مٹی سے، من حمأ، گارے سے، مسنون، بدبودار، فَإِذَا سَوَيْتُهُ، جب میں برابر کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اب اس میں اپنے روح کو پھونک لوں۔ اپنے روح سے مراد مخلوق روح ہے۔ فَقَعُوا لَهُ ساجدین، گر پڑو تم سجدے میں ملائکوں کا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ، پس سجدہ کیا ملائک نے، کلہم اجمعون، سب نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا یکون مع الساجدین، انکار کیا کہ ہو جائے سجدہ کرنے ہو۔ قال، فرمائی، یا ابلیس، رب تعالیٰ نے، ما لک اللہ تکون مع الساجدین، تمہیں کیا ہو گیا کہ تو نہیں ہوا سجدے کرنے والے ملائک کے ساتھ؟ قال، اس نے جواب دیا کہ میں نورانی ہوں، نورانی میاں ہوں۔ میں کیا ہو جی؟ نورانی میاں، تو ظلمانی کو میں کیسا سجدہ کروں؟ قال لم اکن لاسجد، نہیں میں سجدہ کرنے والا، لبشر، اس بشر انسان کے لیے، خلقتہ من صلصال، آپ نے پیدا کیا بجتی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، من حمأ، گارے سے، مسنون، بدبودار۔ قال، فرمایا، فاخرج، نکل جاؤ، منہا، مانا من الجنت او من السماوات، آسمانوں سے یا جنت سے نکل جاؤ، فإنک رجیم، تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تیرے اوپر لعنت ہے الی یوم الدین۔ اور نہیں سمجھتے ہو، بعض بیوقوف کہتے ہیں شیطان بڑا موحد تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، سجدہ غیر اللہ نہیں کیا، بڑا کیا تھا؟ موحد تھا۔ موحد ہے یا ملعون ہے؟ اگر شیطان کو کہا جاتا سجدہ کرو تو تمہیں حکومت ملے گی، تو 1 مرتبہ کرتا ہے یا 20 مرتبہ کرتا سجدہ؟ لالچی تھا، اسی امید میں تھا کہ مجھے حکومت ملے گی۔ جب نہیں ملا، ٹھیک ہے، تعظیم آدم کی ہونے لگی، حسد کے آگ میں جلنے لگا، اور اللہ تعالیٰ سے بحث کرنا شروع کر دیا، انکار کر دیا۔ اس لحاظ سے کام موحد ہوگا، سب سے بڑا ملحد اور سب سے بڑا کافر جو ہے کون ہے؟ شیطان ہے۔ قال ربی، اس نے کہا کہ فانذرنی، مجھے مہلت دیجیے گا، الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اس کو پتہ تھا، دھوکہ دے رہا ہے یہاں بھی، کہ بعث بعد الموت کی بات تو موت ہے نہیں، تو میں بچ جاؤں گا موت کی تکلیف سے۔ قال فإنک من المنظرین، پہلے سے، بے شک تو پہلے سے مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے، الی وقت معلوم، معلوم وقت تک۔ قال ربی بما اغویتنی، پروردگارہ بسبب کہ آپ نے مجھے اغوا کیا، لأزینن، میں خوبصورت، البتہ میں ضرور خوبصورت بناؤں گا، لہم فی الارض، زمین میں، معاصی گناہوں کو، ولأغوینہم، ان کو میں اغوا کروں گا، اجمعین سب، الا عبادک منہم المخلصین، مگر آپ کے بندے ان میں سے مخلص۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا کہ ھذا، یہ اخلاص، صراط، راستہ ہے، علیہ من الیہ، میرے طرف سیدھا راستہ اخلاص ہے، شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے طرف سیدھا راستہ جو ہے اخلاص ہے، علی بمانے الیہ، علیہ بمانے الیہ۔ اچھا، یہ ہے کہ ھذا صراط علیہ مستقیم، سیدھا راستہ دکھانا میرے اوپر لازم ہے، میرا بتایا ہوا راستہ کیا ہے جی؟ سیدھا ہے۔ ان عباد لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر
نہیں آپ کے لیے کوئی غلبہ، الا من اتبع کا، ہاں استثناء منقطع ہے، لیکن پیروی کرے تیری، من الغاوین مانا گمراہ ہوں، تمہارے پیروی کرے تو الگ بات ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور پکی بات ہے جہنم ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین سب، لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 ابواب ہے۔ نہیں سمجھ میں آ جی؟ کتنے طبقے ہیں جہنم کے؟ 7 طبقے بھی جہنم کے۔ لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم، ہر باب میں سے، منہم مانا غاوین میں سے، جزء حصہ ہے، مقسوم تقسیم کیا ہوا، یہ زانیوں کا حصہ، یہ چوروں کا حصہ، یہ فلان کا دروازہ، یہ اس طرح سے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ ونزعنا ما فی صدورہم، اور ہم کھینچ کر نکالیں گے جو ان کے سینوں میں ہے، من غل کینہ، اخوانا بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر پلنگوں پر ہوں گے، متقابلین آمنے سامنے، لا یمسہم فیہا نصب، نہیں چھوئے گی ان کے پر کوئی تکلیف، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہیں وہ وہاں سے نکلنے والے ہیں۔ نبی عبادی، خبر دیجیے گا میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اور دوسرا مضمون ترغیب اور ترہیب، ترغیب کہا گیا، یہ ترہیب ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، بے شک میرا عذاب وہی ہے درد دینے والا عذاب۔ آگے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، خبر دو ان کو، مکے کی کفار کو، ابراہیم کے مہمانوں کی۔ کہتے ہیں اس کا تو کوئی بیجوڑ ہے، کوئی ربط نہیں ہے۔ پہلے کیا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی عذاب هو العذاب العلیم، اور پھر نبئہم عن ضیف ابراہیم، تو پہلے عذاب اور مغفرت کا ذکر تھا، اور آگے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا، جو ملائکہ آئے تھے ان کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ربط نہیں بظاہر لگ رہا ہے، جواب ربط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو ملائکہ آئے تھے وہ 2 چیزیں لے کر آئے تھے، بیٹے کی خوشخبری دے دیا، ٹھیک ہے، غلام حلیم کی، اور آگے دوسری بات ہے کہ قوم پر عذاب لانے، تو عذاب کا نمونہ بھی یہاں ہے اور خوشخبری کا نمونہ بھی یہاں پر۔ اذ دخلوا علیہ، جب داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فقالوا سلاما، تو سب نے کہا سلام، مانا سلمت سلاما، قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ بے شک ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ یہ یہاں مختصر ہے، دوسری جگہ پر بچھڑے کو بھون کر لا کر سامنے دیا، انہوں نے ہاتھ نہیں کھایا، اٹھایا، آگے نہیں کیا، اور دیکھا تو کھاتے نہیں ہیں، اس پر جو ہے ڈر گئے۔ قالوا لا توجل، مانا آپ نہ ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو خوشخبری سنانے والے ہیں، سنائیں گے بغلام علیم، مانا عالم لڑکے کی۔ قال جواب مل گیا، ابشرتمونی، کیا تم مجھے خبری دیں گے، علی ان مسنی الکبر، مجھے پہنچ چکا ہے بڑھاپا، فبم تبشرون، کس چیز کی تم خوشخبری دیتے ہو؟ کوئی شک نہیں تھا، مطلب یہ ہے کہ سبب کیا ہوگا، میں جوان ہو جاؤں گا یا کیا صورت بنے گی؟ قالوا بشرناک بالحق، ہم نے آپ کو خوشخبری دیا ہے انصاف واقعی، فلا تکن من القانتین، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ قال، جواب پیغمبر کا، ومن یقنط من رحمت ربہ، کون ہے جو مایوس ہوتا ہے اپنے پروردگار کے رحمت سے، الا الضالون، مگر وہ جو گمراہ ہوتے ہیں، اور میں تو نبی ہوں۔ قال فما خطبکم، پھر کہا کہ ما خطبکم، تمہارا کیا حال ہے، ایھا المرسلون، کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے؟ قال، انہوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، ترہیب کی مثال ہے، الا آل لوط، مگر لوط کی خاندان کو۔ اچھا، انا لمنجوہم، ہم ان کو نجات دینے والے ہیں، اجمعین، سب کو، الا امراتہ، مگر اس کی بیوی، قدرناہا، ہم تجویز کر رکھا ہے ہم نے، انہا لمن الغابرین باقین فی العذاب۔ فلما جاء آل لوط، جب آئے وہ لوط علیہ السلام کے پاس، جب آئے لوط علیہ السلام کے پاس، پیغمبر مرسل الفاعل ہے، قال انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام نے بھی یہی کہا، تم تو عجیب قوم ہو، منکرون ہے، کبھی دیکھا نہیں۔
قال انہوں نے کہا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، ہم لے آئے اس عذاب کے ساتھ کانوا فیہ جس میں یہ لوگ یمترون شک کرتے تھے یہ، وآتیناک بالحق، ہم آپ کے پاس یقینی چیز لے کر آئے ہیں، وإنا لصادقون، ہم بے شک سچے ہیں۔ تمہارے حکم ہے کہ فأسر بأہلک، تم لے جاؤ اپنے اہل کو بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں، واتبع ادبارہم، اور آپ پیچھے پیچھے چلے، اولاد کو پہلے آگے کر دیں، اور ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، وامضوا حیث تؤمرون، آگے چلو، حیث جس طریقے سے تؤمرون تمہیں حکم دیا، یا حیث تؤمر جہاں تمہیں جانے کا حکم دیا وہاں چلو، ملک شام جاؤ۔ وقضینا الیہ، ہم نے فیصلہ کیا، الیہ لوط علیہ السلام کی طرف، ذالک الامر، اس امر کا، وہ امر کیا ہے؟ تفسیر امر، ان دابر ہؤلاء، اس قوم کی جڑ، مقتون یقطع، کٹی جائے گی، مصبحین، در حال کہ وہ صبح کریں گے تو پھر اس کی جڑ کٹی جائے گی۔ وجاء اہل المدینۃ، اور آ گئے اہل مدینہ شہر والے، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے کہ واہ یہاں لڑکے جمع ہو گئے، امرت جمع ہو گئے، امرت جانتے ہو بغیر داڑھی کے لڑکے کو امرت کے، امرود نہیں امرت۔ قال، کہا کہ جی ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحونی، مجھے رسوا نہ کر دیے، واتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، ولا تخزونی، مجھے رسوا نہ کرے جی عوام کی نظروں میں۔ قال، انہوں نے کہا اولم ننہک، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، عن العالمین، تمام لوگوں کی ضیافت سے، پہلے ہم نے منع کیا تھا کہ مہمان نوازی نہیں کرو بھائی، ادھر کوئی آ گیا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ قال ہؤلاء بناتی، فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں تھیں، سب کو کیسے، وہ تو کافر تھے، پیغمبر کیسے ان کو، یہ سارے سوالات پہلے جواب دے چکا ہوں۔ ایک توجیہ میں سے یہ ہے کہ ہؤلاء بناتی اشارہ ہے اور بنات الناس کی طرف، لوگوں کی جو بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ تمہارے گھروں میں جو بیٹیاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اچھا جی، ان کو دو فاعلین ففعلوا، اگر تم کرنے والے ہو تو کرو۔ قرآن کریم فرماتا ہے لعمرک، تیرے عمر کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اور میں اور آپ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی قسم کھاتا ہے، والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم، اب اللہ تعالیٰ قسم کھائے، لعمرک، تیرے عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم، انہم، بے شک یہ لوگ، یہ جو قوم لوط والے، لفی سکرۃ، ہم اپنے مستی میں تھے، یعمہون، مدہوش تھے، فاخذتہم الصیحۃ، ایک چیخ نے، یہ نئی بات آپ کو آ گئی، وہاں تو بستی الٹ دی گئی، چیخ کا کیا معنی بھائی، یہ ساری چیزیں ہو گئی، چیخ بھی ہوئی، بستی کو بھی الٹ لیا گیا، پتھر بھی برسائے گئے، کام اس طرح متعدد کرتے یہ لوگ، ایک کفر کرتے تھے، دوسرے لواطت کرتے تھے، تیسرے جو ہے مجلسوں میں بے حیائی کی کام کرتے تھے، چور اور ڈکیت بھی تھے راستوں میں، جب ان کی معائب زیادہ تھے، عیوب، اس لحاظ سے عذاب بھی زیادہ۔ فاخذتہم الصیحۃ، ایک چیخ نے پکڑ لیا، مشرقین، مانا سورج نکلتے وقت، فجعلنا عالیہا، ساجعلنا کا مفعول عالیہ، صاف ہے، اس کی بالائی حصے کو ہم نے نیچے کر دیا اور نیچے حصے کو بالائی کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، اور ہم نے برسائے ان کے اوپر پتھر من سجیل، پکے ہوئے، ان فی ذالک، بے شک اس واقعہ میں، لآیات، کئی نشانیاں ہیں، للمتوسمین، معتبرین کے لیے، قائسین کے لیے، ان علامات کو دیکھ کر کہ قیاس کرے دوسروں۔ وَإِنَّهَا، یہ بستیاں، لَبِسَبِیلٍ مقیم، راستے پر ہے جو آباد ہے، مقیم مانا آباد راستے پر ہے، ترغیب جائے دیکھو تم، ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس عذاب میں بڑی عبرت ہے مومنین کے لیے، ان بستیوں کی حالت قضائی میں دیکھو، عبرت ہے مومنین کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ،
لظالمین، بے شک اصحاب الایکہ، یہ اصحاب الایکہ کون ہے جی؟ یہ قوم شعیب علیہ السلام ہے، قوم شعیب۔ اور ایکہ جھنڈ کو کہتے ہیں، جھنڈ جنگلوں کے، جنگل اور درختوں کے کثرت ہو تو اس کو عربی میں ایکہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو اصحاب رس بھی کہا، رس کنویں کو کہتے ہیں، سمجھ میں آ گیا جی۔ تو یہ اصحاب الحجر یعنی اصحاب الایکہ جھنڈ والے، وہ جھنڈ والے لظالمین، درختوں والے ظالم تھے۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا، بے شک یہ قوم لوط و قوم شعیب لَبِإِمَامٍ مبین، صاف شاہراہ عام پر ہے، لَبِإِمَامٍ مبین معنی کھلے عام شاہراہ پر ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق جھٹلایا اصحاب الحجر نے۔ حجر ایک واد یسکن فیہا قوم ثمود بین الحجاز والشام، حجاز جو عرب ہے نا، عرب مکہ مکرمہ، ان علاقوں کو طائف تینوں کو ملا کر حجاز کہتے ہیں۔ تو یہاں اور شام کے درمیان ایک علاقہ آتا ہے جس کو حجر کہا گیا، اور صالح علیہ السلام کی قوم وہاں آباد۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، ہم نے ان کو دیا اپنے آیات توحید کی دلائل، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، انہوں نے اعراض کیا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، تراشتے تھے وہ پہاڑوں سے گھر امن کے لیے تاکہ امن میں رہے۔ سردیوں میں پہاڑ تراشتے تھے، گرمیوں میں جو ہے من سہولہا، زمین کی زمین دوز جو ہے بنگلے بناتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ان کو پکڑ لیا چیخ نے، مصبحین صبح کے وقت۔ وَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ، نہیں دور کیا ان سے، مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کی ہنر دنیاوی، بڑے بڑے بنگلے ٹھنگلے پہاڑ تراش کر کے بنائے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان زمینی مخلوق کے درمیان مخلوق، إِلَّا بِالْحَقِّ، معنی اظہار حق کے لیے، حق ظاہر کرنے کے لیے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اس کو یاد کرو، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اگلی صورت میں عطا امر اللہ فلا تستعجلوا ہے، تو پوچھا کہ کب آئے گی قیامت، ادھر ان الساعۃ آتیۃ، تو پوچھا کہ جی کب آئے گی، تو میں جلدی نہیں کرو، عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ فاصفح الصفح، آپ جو ہے درگزر کریے، الجمیل، اچھی طرح سے درگزر کریے۔ مکی صورت ہے، درگزر اور معافی کا حکم۔ صفح الجمیل کہتے ہیں کہ عتاب نہ ہو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا پروردگار جو ہے پیدا کرنے والا ہے مخلوق کو، علیم جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا آپ کو، سبعاً 7 من المثانی، دہرائی جانے والی سورہ فاتحہ کی آیات، اور والقرآن العظیم، یہ 7 من المثانی اجمالی طور پر قرآن ہے، جب اجمال ہے تو والقرآن العظیم، آگے جو ہے تفصیلات، ٹھیک ہے۔ قرآن عظیم ہم نے دیا، جب قرآن عظیم دیا ہے تو عظیم دولت دیا ہے، عظیم دولت دیا تو دنیا سارے حقیر ہے، حقیر چیز کی طرف آنکھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، آپ نہ اٹھائیے اپنے دونوں آنکھوں کو، تعسفانہ یعنی افسوس کرتے ہوئے، یا غیظاً غصے میں، علامہ ان چیزوں کی طرف کہ متعنا بھی ہم نے ان کو دیا ہے بطور نفع کے، متعنا بھی معنی نفع اٹھانے کے لیے۔ ازواجن ہم نے دیا کس کو، متعنا بھی کس کو دیا ہے، ازواجن منہم، مختلف لوگوں کے لیے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، کافر کے مختلف قسمیں ہیں، ان کو ہم نے دیا ہے متاع، ٹھیک ہے، تاکہ وہ نفع اٹھائے۔ ولا تحزن علیہم، ترجمہ آگے جی، ولا تمدن، دوبارہ دیکھو، آنکھ نہیں اٹھاؤ اپنے دونوں آنکھوں کو، علامہ ان چیزوں کی طرف، متعنا کی بطور فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے دیا ہے، متعنا بھی، ٹھیک ہے، جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ کس کو دیا ہے، ازواج منہم، ان لوگوں میں سے مختلف اقسام کو، کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے، ان کو ہم نے دیا۔ ولا تحزن علیہم، ان پر غم نہ کرو، واخفض جناحک للمؤمنین، اپنے پروں کو جو ہے مومنین کے لیے نیچے جھکاؤ، نرم کرو۔ وقل،
کہو انی انا نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، کما انزلنا علی المقتسمین، قل آپ کہہ دیجیے گا انی انا نذیر، میں ڈرانے والا ہوں کھلا ہوا، اور ڈراتا ہوں تمہیں عذاب سے، یا عذاب تمہیں مل سکتا ہے ایھا القریش، جس طرح سے عذاب جو ہے یہود و نصارہ پر، کما انزلنا، ہم نے اتارا المقتسمین، مقتسمین پر کیا اتارا؟ عذاب اتارا، کسی کو خردہ بنایا، کسی کو ہم نے کیا بنایا بتاؤ؟ خنزیر بنایا، ان پر جو عذاب آیا ہے یہی عذاب تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے، باز آ جاؤ باز آ جاؤ۔ اچھا، ہم نے اتارا مقتسمین پر، تقسیم کرنے والے، یہ کون ہے؟ یہود و نصارہ ہے، کہ اپنی کتابوں کو کیا کرتے ہیں جی؟ تقسیم کرتے ہیں۔ الذی جعل القرآن، قرآن سے مراد جو آسمانی کتاب ہے، کہ وہ جو آسمانی کتاب انہوں نے اپنے اوپر تقسیم کیا ہے نا، اسی طرح سے تم بھی قرآن کو تقسیم کرتے ہو، مطلب بعض کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سحر کہتے ہو، جادو کہتے ہو، اچھا جی، اس طرح سے تم نے تقسیم کیے، تم نے بھی تقسیم کیے، تو یہ گویا کہ اس کا تعلق کما، جس طرح سے انزلنا، اس کا تعلق ہے انی انا نذیر مبین کے ساتھ، جو قریب آیا ہوا، سمجھ میں آ گیا جی۔ اور مقتسمین سے کیا مراد ہے جی؟ یہود و نصارہ مراد ہے۔ اور انی انا نذیر مبین کہ کما انزلنا سے کیا مراد ہے؟ عذاب کا نزول مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم تمہیں ڈرانے والے ہیں۔ اب ڈرانے والے ہیں یعنی کس سے ڈراتے ہیں؟ اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں، اور عذاب جس طرح سے ہم نے نازل کیا مقتسمین کے، مقتسمین کون؟ یہود و نصارہ ہے، جنہوں نے اپنے قرآن کو، قرآن سے مراد آسمانی کتاب ہے، تورات اور انجیل ہے، انہوں نے حصے بنائے، کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ ایک تشریح سمجھ میں آ گیا جی۔ اچھا، دوسری تشریح کما انزلنا کا تعلق ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تمہیں دیا سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم دیا ہے، تمہارے اوپر نازل کیا ہے، کما انزلنا علی المقتسمین، تمہارے پر جو نازل کی ہوئی وحی، ایسے اس کا نزول جیسے کہ مقتسمین پر ہم نے نازل کیا، یہود و نصارہ پر، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح سے نزول ان پر ہوا، اسی سے نزول آپ کے اوپر بھی ہوا۔ اللہ علی المقتسمین، تقسیم کرنے والے، تقسیم انہوں نے کیا کیا جی؟ تورات اور انجیل کو انہوں نے تقسیم کر دیا۔ الذین جعلوا القرآن عظیم، جو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کیے، اچھا، یعنی قرآن کو شعر کہانت جادو کہتے ہیں، بعض نے جو ہے اس کو یہود نصارہ مراد لیا، اور بعض نے جو ہے قریش لیا ہوا، ٹھیک ہے، یہ تفصیل ہے، اپنے ذہن میں رکھو جی۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قرآن کا اطلاق کسی اور کتاب پر ہو سکتا ہے نہیں، تو یہاں گویا کہ ایک مجازی صورت میں ہو گیا، قرآن سے مراد جو ہے پڑھی جانے والی کتاب، خواہ قرآن کریم ہو یا کوئی اور تورات انجیل۔ وَرَبِّكَ، تیرے پروردگار کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، البتہ ان سے ہم پوچھیں گے، اجمعین، سب کے سب سے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے، عَمَّا ان چیزوں سے جو کانوا تھے وہ يَعْمَلُونَ عمل کرتے تھے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ دعوت دیجیے گا، بِمَا تُؤْمَرُ، اس چیز کے ساتھ جو تمہیں حکم دیا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے اعراض کر دیں، آپ کو جو مصیبت آپ کی طرف وہ آئیں گے تو ہم جواب دیں گے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ، ہم آپ کی کفایت کریں گے مستہزئین سے، اچھا، جو استہزاء کرنے والے تو جواب ہم دیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو جن کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یجعلون مع اللہ الہا، بنایا ہے، طے کیا اللہ کے ساتھ اور الہ، فسوف یعلمون، ہم قریب یہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ تیرا سینہ تنگ ہوتا ہے، بِمَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں کے اوپر، تو آپ جو ہے جب سینہ تنگ ہو جائے نا، اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرو، اس میں لگے رہو، گستاخوں کی طرف نظر نہیں اٹھاؤ، ان سے ہم نمٹیں گے۔ فَسَبِّحْ، پاکی بیان کرو، غم کا علاج ہے، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمدیہ کلمات کے ساتھ، اور وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ایک اصول ذکر کیا، فَسَبِّحْ،
دوسرا اصول ذکر کیا کہ بحمد ربک، اور تیسری بات ذکر کیا وقم من الساجدین، سجدے کرتے جاؤ، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت پر لگے رہو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، یقین آ جائے، یقینی چیز آ جائے، مطلب یہ ہے کہ موت آ جائے۔ سمجھ میں کہ جی حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اکثر جو ہے یقین سے کیا لیتے ہیں؟ موت، حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے، ٹھیک ہے۔ مماتی خوش ہونے لگے کہ دیکھو پیغمبر کے لیے موت، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی موت کی ہم اقراری ہے، حیات کی بھی اقراری ہے۔ اچھا ابھی بہت ٹائم ہے۔